بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا کامیاب وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں جس وظیفے کا عالم وظائف کی دنیا میں نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ اسے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وظیفہ اعظم تمام وظیفوں کا سب سے مجرب اور سب سے کامیاب وظیفہ جو آپ کی خدمت میں لے کے آج حاضر ہوا ہوں۔ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی ناظرین، محبت کے کاموں کے لیے اور مصائب سے بچنے کے لیے۔ کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے جادو ٹونے کے ذریعے سے بند کیا ہوا ہے، مزید اس کے علاوہ حاسدین آپ سے بے انتہا حسد کرتے ہیں اور آپ سے آپ کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، کوئی بھی کسی قسم کی بندش لگی ہوئی ہے، یہ جو وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں اوپن چیلنج کے ساتھ دے رہا ہوں۔ جی ناظرین، کسی قسم کی بھی کوئی بندش اگر لگی ہوئی ہے تو وہ بندش ایسے ٹوٹے گی جیسے ٹوٹنے کا حق ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو 41 دن تو آپ نے اس کا عامل بننے کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو اگر اپنی زندگی میں لائف ٹائم شامل کر لیتے ہیں نا تو اس کے آپ کو فوائد ہی فوائد ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دل سے اپنی زندگی میں اپنائیں تو جی ناظرین، میں جس وظیفے کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے درود تاج۔ جی، درود تاج ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، درود شریف ہے، لیکن اکثر عاملین اور اکثر اولیاء اکرام اور اکثر جو عاملین کی دنیا میں نئے نئے شامل ہوتے ہیں، سالکین کی دنیا میں نئے نئے شامل ہوتے ہیں، طریقت کی دنیا میں نئے نئے شامل ہوتے ہیں، خاص کر شریعت کی دنیا میں نئے نئے شامل ہوتے ہیں، تو جو ان کا شیخ ہوتا ہے، ان کا پیر ہوتا ہے، ان کا استاد ہوتا ہے، وہ اس کو اس وظائف کے اوپر محنت کرواتا ہے۔ جی ناظرین، آج کی رات معراج شریف کی رات ہے، اس معراج شریف کی رات کی نسبت سے میں آپ کو ایک ایسا کامیاب یہ نقش جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ناظرین اس کو آپ دل سے اپنائیں گے، انشاءاللہ تعالی کبھی بے مراد نہیں رہیں گے، کبھی تنگ دست نہیں رہیں گے، کبھی بے روزگار نہیں رہیں گے۔ میں اوپن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی کی دکان نہیں چلتی، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا، میرے رشتے میں کسی نے بندش کی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار چل نہیں رہا، میرا کاروبار بڑا ہی کسی نے سخت بند کیا ہوا، میں اوپن چیلنج کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ درود تاج کا وظیفہ ابھی اور اسی وقت وضو کر کے شروع کر دیں۔ یعنی آپ اگر اس کو 21 مرتبہ 41 دن پڑھتے ہیں، صرف 21 مرتبہ، ایک تو یہ آپ کو حفظ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ زبانی بھی آپ اسے پڑھ لیں گے، پہلی 2-3 مرتبہ 10 مرتبہ دیکھ کے پڑھنے کی دقت ہوگی۔ جی ناظرین، جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، ایک ہفتے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، میں خود اس چیز کو اپنایا ہے اور خود اس چیز کو آزمایا بھی ہے۔ میں کافی عرصہ سے اپنے کاروباری معاملات میں بڑا پریشان تھا، تنگ دست تھا، میں نے 21 مرتبہ نہیں پڑھا، میں نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن میں نے اس کو بڑھا کے 21 مرتبہ کر دیا۔ ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، صدقہ میرے غوث پاک کا، صدقہ دو جہانوں کے والی کا، صدقہ میرے پنجتن پاک کا، میرا کاروبار کھل گیا، ایسے چل رہا ہے الحمدللہ، مجھے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو جو میری خواہشات رکی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہونے لگ گئی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بندش کی ہوئی تھی، جناب والا بندش تو گئی، وہ ختم ہو گئی اللہ کے کرم سے، صرف اس درود پاک کی برکت سے۔ جی ناظرین، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بغداد کے اندر ایک باپ اور بیٹا حج کرنے کی نیت سے بغداد سے نکلے باہر، رات انہوں نے قیام کیا بغداد کی سرحد میں، یعنی جہاں ان کا بارڈر لگتا تھا۔ انہوں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، صبح اٹھیں گے تو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ غور طلب بات ہے، اور سنیے گا۔ جس وقت رات کو وہ وہاں پہ ٹھہرے تو اس کے باپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ پریشانی اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس کا باپ مرتا ہے، اس کے باپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بھیانک ہو جاتا ہے۔
اب وہ شرم کے مارے باپ کی فوتگی کی الگ پریشانی، اور ڈر اس بات کا، اگر میں کسی کو کہوں گا کسی نے میرے باپ کا منہ دیکھا تو وہ کیا سوچے گا کہ یار یہ مر تو گیا لیکن اس کی شکل جانوروں جیسی ہو گئی۔ کہتا میں اس کشمکش میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا۔ میں آپ کو یہ درود پاک کی برکت بتا رہا ہوں کہ وہ اس پریشانی میں تھا، رات کو بیٹھا تو 5 گھوڑ سوار وہاں سے گزرے ہیں، وہ سمجھ رہے گزرے ہیں، وہ دور سے آتے آتے اس کے پاس آ گئی جو انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا۔ ان میں سے جو سب سے آگے تھا نا، ان میں وہ اترا اپنے گھوڑے سے، اتر کے کہا کہاں ہے تمہارا باپ؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا تو یہ پوچھ رہے ہیں جیسے انہوں نے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی ملنے آ رہے ہیں۔ وہ آگے گئے اندر، وہ جو آگے گھوڑ سوار تھا، جس وقت وہ اندر داخل ہوئے، جیسے ہی اس کے باپ کا چہرہ دیکھا، ہاتھ اس کے چہرے پہ، اس کے باپ کے منہ پہ جیسے ہی پھرا اس پردہ پوش آدمی نے، نقاب پوش آدمی نے، تو اس کے باپ کا جو چہرہ تھا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، بلکہ اتنا ٹھیک ہو گیا جو پہلے چہرہ تھا اس سے کئی زیادہ چمکتا دمکتا چہرہ ہو گیا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ وہ حیران ہوا یہ ماجرا دیکھے کہ آپ 5 نقاب پوش ہیں، تو آپ کو کس نے خبر کی میرے والد صاحب کے چہرے خراب ہونے کی؟ تو انہوں نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ یہ میرے 4 صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور حیدر کرار۔ انہوں نے سرکار آپ کو کس نے خبر کی؟ اتنی رات کو کیسے آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ میرے باپ فوت ہوا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 350 مرتبہ میرے پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس نے اس چیز کا کبھی ناغہ نہیں کیا، اور دنیا میں وہ جیسے بھی کام کرتا تھا لیکن رات کو سونے وقت وہ مجھ پہ 350 مرتبہ درود پڑھتا تھا۔ تو یا رسول اللہ، اب میں نے اپنے سرکار نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے اپنے سے فرشتوں سے پوچھا، جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان تک درود پہنچانے کی، میں نے پوچھا بھی آج اس بندے کی ڈاک نہیں آئی، وہ روزانہ درود پڑھتا ہے 350 مرتبہ، آج اس کا درود نہیں پہنچا۔ تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ وہ مر گیا بغداد کی سرحد میں، جیسے ہی وہ مرا اس کے مرنے سے اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا درود شریف میرے پہ پڑھنے والا ہو اور اس کا چہرہ بگڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آیا ہوں، میں نے اب تیرے باپ کے چہرے کو اس کی اصل حالت میں لایا۔ اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اتنی رات میں یہاں پہ کیسے کس کو خبر کروں، کیا ہوگا، کیا ماجرا ہوگا؟ یعنی یہ درود شریف پڑھنے والے کی میں آپ کو فضیلت اور برکت بتا رہا ہوں، جو مرتے دم تک بھی جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوڑتا یہ وظیفہ، اس لیے اس کو وظیفہ اعظم کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ صبح ہو لینے دے، جیسے صبح ہوگی تو تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دنیا کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ بے فکر ہو کے وہ رات کو سو گیا، جیسے ہی صبح اٹھا تو اس کو لوگوں کے وہاں پہ ہجوم کی آواز آئی، وہ بڑا ہی پریشان ہوا، وہ اٹھا، اس نے پوچھا بھی آپ کو کس نے خبر کی ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی ہم رات کو بغداد میں سو رہے تھے اور ہمیں آواز آئی کہ اے بغداد میں سونے والوں، تمہاری سرحد میں ایک ایسے شخص کی موت واقع ہو گئی ہے جو اس کا جنازہ پڑے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یعنی کہ درود شریف کی وہ طاقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مطہر ہے، سرکار نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا سبب، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے پر میری امت سے رشتہ ناتا نہیں ٹوٹے گا۔ اس لحاظ سے کیونکہ کل بروز قیامت کسی کی جسارت نہیں ہوگی کہ خدا کے آگے کسی کی سفارش کر سکے، صرف اور صرف واحد دنیا انسانیت میں، دنیا انسان میں صرف ایک ہی ذات ہے، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ کا ان کی سفارش پیش کریں گے۔ یعنی ہمارے نبی کا وہ مقام ہے۔ آج کی رات سے آج سب دوستوں نے نوافل ادا کرنے ہیں، کوشش کریں نفل ادا کریں، وہ نوافل ادا کریں جو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ جو شخص ہر 8 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے،
بعض روایت میں آتا ہے 7 مرتبہ، بعض میں 21 مرتبہ بھی آتا ہے، لیکن جو 11 مرتبہ یہ کافی زیادہ یہ روایت رپیٹ ہوئی ہے، تو 11 مرتبہ پڑھے کل بروز قیامت، اور پڑھ کے مجھے صالح ثواب کرے، جو مجھے صالح ثواب کرے گا کل بروز قیامت، میں اتنی دیر تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہ بھجوا دوں۔ یعنی کہ یہ اس نوافل کی، شب معراج کی نوافل ہے، یہ شب برات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیلۃ القدر کی اپنی ایک ہے عبادات۔ دیکھیں عبادت کوئی بھی ہو، صرف انسان کا غرض یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا سر اللہ کی ذات کے آگے جھکا دیا۔ ہمارے نبی کی شان وہ شان ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، لیکن جب باری آئی ہمارے آقا کی، فرمایا وَقَانَ فضل اللہ علیہ عظیما، ہر نبی پہ میرا فضل ہے، پر یا رسول اللہ آپ پہ میرا فضل عظیم ہے۔ ناظرین آپ آج درود شریف کا خاص اہتمام کریں، اور آج سے ہی یہ اپنے اندر ایک ڈیوٹی شامل کر لیں کہ روزانہ 21 مرتبہ درود تاج پڑھ لیں۔ کسی قسم کی بھی کوئی غرض ہے، پیپروں میں کامیابی چاہیے، شوہر کی جو ہے وہ بے رخی دور ہو، شوہر کی محبت چاہیے، بیوی کی محبت چاہیے، یہاں تک کہ رشتہ نہیں ہو رہا کوئی تو رشتے کی بندش ہے اس کو توڑنے کے لیے، رزق کے لیے، اس کے 101 سے زیادہ ہی میں یہ کہوں گا کہ فوائد ہیں۔ تو یہ درود شریف کا آپ خصوصی اہتمام کریں۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو آگے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کا لنک شیئر کریں، بیل آئیکن کریں، آپ کی وساطت سے مجھے اور بھی لوگ دیکھیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا سال بھر سے، میں نے کہا یہ میں دوں گا تو معراج شریف کی رات کو ہی دوں گا، اور یہ اسپیشل آج رات آپ لوگوں کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آس مراد پوری کرے۔ یاد رکھیں خاص کر جس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، درود شریف روزانہ 21 مرتبہ درود تاج پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے غوث پاک کے صدقے، میرے داتا گنج میں فیض عالم کے صدقے، میرے بابے شادی شاہ کے صدقے، مولا کائنات پیر مولا علی کے صدقے اس کے گھر اولاد ہوگی۔ 21 مرتبہ درود تاج پڑھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔